آ رہے وہیں آ رہے جائیں یا علی یا علی کہہ کے پل سے گزر جائیں گے حب دنیا کو لے کر ادھر جائیں گے حب دنیا کو لے کر ادھر جائیں گے شیر لکھیں غم میں زہرا کے نرگس جو روتی رہی غم میں زہرا کے نرگس جو روتی رہی غم میں زہرا کے نرگس جو روتی رہی غم میں زہرا جو روتی رہی کیا علی کیا علی کیا علی ان کو محروم کر جائیں گے کیا علی کیا علی ان کو محروم کر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے صلوات علیہ بارے دیگر صلوات غم میں زہرا کے نرگس جو روتی رہی غم میں زہرا کے نرگس جو روتی رہی کیا ان کو محروم جائیں گے یا علی ان کو محروم کیا علی ان کو محروم کر جائیں گے دنیا سے جا رہا ہے جوان لال مقتل کو یوں 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 ساتھ اکبر کے سرور بھی مر جائیں گے ساتھ اکبر کے سرور بھی مر جائیں گے ساتھ اکبر کے سرور بھی مر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے شعر لکھیں اب ملے اپنے اشعار کا جو ثواب 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 سب اسد نام نرگس کے کر جائیں گے سب اسد نام نرگس کے کر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے اب ملے اپنے اشعار
سواب سب اسد نام نرگس کر جائیں گے غم زہرا کے نرگس جو روتی رہی کیا علی ان کو محروم کر جائیں گے حب دنیا کو لے کر کدھر جائیں گے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرگس بیگم بنت مرزا عباس حیدر مرحوم کی روح کو اشارہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات محمد وآله وسلم عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج کی مجلس ایک مرحومہ ایک مومنہ کے خاص ثواب کے لیے مجلس چہلم کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو ذرا اچھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے آپ صحیح ہے۔ ایک بار اور بعض بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں اور آپ حضرات کی خدمات میں کچھ گزارشات اور کچھ عرائض پیش کروں،
सलात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले हमें ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और मजालिस ईसाल सवाब, मजालिस तरहीब, इस सिलसिले के ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आया ये सिलसिला शिया इमामिया फ़िरक़े के अंदर क्यों उलमाए किराम ने जारी व सारी करवाया। एक बार सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने और हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये फरमाया कि मेरा ज़िक्र और मेरी औलाद का ज़िक्र। अब वो मुख्तलिफ़ अहादीस मौजूद हैं। कभी कहा ज़िक्र अली ने इबादा, कभी कहा कि मेरा तज़किरा करो ताकि तुम अल्लाह से करीब हो जाओ, कभी कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करो ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में जो है वो क़ुर्बत हासिल कर सको। तो ये सिलसिले क्यों जारी व सारी किए गए। और माशाअल्लाह से अगर एक मर्द मोमिन इस दुनिया से अगर जाता है तो उसके सारे सवाब के लिए कम से कम एक ही महीने या 40 दिन के अंदर 4 मजलिसें तो होती हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसके पीछे का फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है। इसका फ़लसफ़ा ये नहीं है कि इससे हमें सवाब मिलता है, सवाब तो मिलता ही है, लेकिन सवाब के पीछे जो एक गहरा फ़लसफ़ा है उसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान फितरतन फ़ायदे को चाहता है, नुकसान को नहीं चाहता। फ़ायदे से मोहब्बत करता है, ये फितरत है इंसान की, नुकसान से नफरत करता है। अच्छा, इसमें कोई मज़हब व मिल्लत की कैद भी नहीं है कि जी वो कौन इंसान है जो फ़ायदे को चाहता है और वो कौन धर्म का इंसान है कि जो फ़ायदे को नहीं चाहता। नहीं, फितरत है इंसान की कि खुदावंद आलम ने इसको इस फितरत पे पैदा किया है कि वो फ़ायदा चाहता, नुकसान नहीं चाहता। तो लिहाजा इस फितरत को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने कहीं ना कहीं एक फ़लसफ़ा सामने रखा कि देखो, अगर तुम इन हज़रात का तज़किरा करते रहोगे और क्योंकि तुम्हारी फितरत में जो है वो फ़ायदा है, तुम बग़ैर किसी अज्र के कोई काम अंजाम देना ही नहीं चाहते। तुम नमाज पढ़ते हो तो जन्नत का तसव्वुर पहले सामने रखते हो, वुज़ू करने से पहले हूरों के बारे में सोचने लगते हो, रोज़े जैसी इबादत में दाखिल होते हो तो फिर न जाने कितने इनामात आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं कि हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, है या नहीं। तो लिहाजा सारा सिलसिला जो है वो रखा अजर व सवाब पर, लेकिन हकीकत अम्र कुछ और है कि तुम आओगे तो अजर व सवाब के लिए, जब तुम आओगे तो इस लालच में आओगे अजर व सवाब का, ऐसा नहीं तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसे जो है वो सामने रख करके गुफ्तगू की ताकि वो सामने नज़र आता रहे। तो अजर व सवाब के लिए आओगे और जब आकर के बैठ जाओगे तो अपने महबूब के जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब उसकी सीरत के बयान को सुनोगे, उनके फ़ज़ाइल व कमालात को सुनोगे तो अपने अंदर उस सीरत को उतारने की कोशिश करोगे, अपने अंदर उन फ़ज़ाइल को पैदा करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर उन कमालात को पैदा करने की कोशिश करोगे। और जब तुम ये कोशिशें करते चले जाओगे तो एक दिन आएगा महबूब और मुहिब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फिर महबूब और मुहिब, आशिक व माशूक एक ही सीरत के हामिल नज़र आएंगे कि अगर हमारा नबी तैयब व ताहिर था तो आशिक रसूल भी तैयब व ताहिर नज़र आएगा। तो फरमाइएगा, अगर जिनको हम अपना लीडर मानते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम, अगर वो तहारत का मरकज़ थे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम तहारत के हवाले से उनसे एक कदम करीब हो जाऊं। अगर वो सखावत करते नज़र आते हैं कि रोटियों के बदले में ऊँटों की कतार दे देते हैं, तो मेरे दर पे भी कोई भिखारी आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, कोई सवाल करने वाला आ जाए तो मैं उसे झिड़कूंगा नहीं। क्यों? महबूब की सीरत नज़र में रहेगी। और जो हमारी मोहम्मद वाले मोहम्मद, सीरत महबूब नज़र में रहेगी।
اسی لیے ان کو آئیڈیل بنایا، نمونہ عمل بنایا کہ ان کی سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنے کردار کو سنوارتے چلے جاؤ۔ اجر و ثواب کی گفتگو تو اس لیے رکھی کہ آپ کی فطرت میں لالچ ہے، بغیر لالچ کے آپ آئیں گے نہیں، آئیں گے اجر و ثواب کے لیے اور سنور جائے گی یہ زندگی۔ صلاۃ محمد علیہ محمد۔ اور ذرا غور فرمائیے گا، اسلام، قرآن، اہل اور انبیاء و رسول جتنے بھی یہ سلسلہ ہدایت ہیں، قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، انبیاء بھی ہدایت کے لیے بھیجے، رسولوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور رسالت، ختم رسالت کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہدایت کے لیے ہیں، اور پھر جو ان کے نائب ہیں علماء کرام، صحیح ہے نا، یہ بھی ہدایت کے لیے، سب ہدایت کے لیے ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ منتخب کیا وہ انسان کی ہدایت کے لیے کیا، فرمانے انسان کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہدایت کے فلسفے کو نہ رکھا ہو۔ تو جس قوم کے پاس آدم سے لے کے خاتم تک ایسے ہادی موجود ہوں، جن ماننے والوں کے پاس ایسے لیڈر موجود ہوں کہ جہاں نظر جائے چاروں طرف سے عصمت ان کا طواف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، ایسے معصوم لیڈر کہ جن کے کردار میں کوئی نقص نہیں، جن کے یہاں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، اگر بات علم کی آتی ہے تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بات عبادت کی آتی ہے تو وہ تہے خنجر بھی سجدہ کر کے دکھا دیتے ہیں، بات سخاوت کی آتی ہے تو در زہرا سے کوئی فقیر واپس نہیں جاتا، خود 3 دن روزے رکھ لیتے ہیں لیکن کسی سوال کرنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ تو ایسے معصوم لیڈر کہ جن کی سیرت میں کوئی نقص نہ ہو، اسی لیے تو کہا کہ ان سے محبت کرو، تو محبت کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا بلکہ ان سے جتنی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنے کمالات ان کے آپ کی سیرت میں اترتے چلے جائیں گے، آپ بھی انسان کامل نظر آئیں گے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میرے شیعو کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بن کے رہنا، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث توہین بن کے زندگی نہ گزارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، جب لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ امام صادق کا چاہنے والا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی کردار آپ کا ہے، انگلی کس پہ اٹھی؟ امام صادق پہ۔ کردار میں نے پیش کیا، ایک غلط عمل میں نے کیا، انگلی کس کی طرف اٹھی؟ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ حسینی ہے، یہ عزادار ہے، یہ ماتم کرنے والا ہے، تو فرمائیے گا یہ کربلا کو ماننے والا ہے۔ تو انگلی ہم تک محدود نہیں رہتی، عمل میں کرتا ہوں، نسبت، اور فرمائیے گا عمل میں انجام دیتا ہوں، نسبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ معصوموں تک۔ اسی لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمہاری سوسائٹی، تمہارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہو جو منفرد معاشرہ ہو، ایک ایسا سماج ہو کہ جو اور کوئی سماج ان کوالٹیز کا مالک ہی نہ ہونے پائے، تاکہ ساری دنیا کے سماج آپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں اپنے سماج کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنا ہے تو اس فرقے سے معلوم کرنا ہوگا کہ انہوں نے یہ سوسائٹی کیسے قائم کی کہ جس میں کسی کا حق پامال نہیں ہوتا۔ صلاۃ محمد علیہ محمد۔ لہذا غور و فکر کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں جتنا بڑا سلسلہ ہدایت ہے اتنا بڑا سلسلہ ہدایت کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یا ہے کسی قوم کے پاس نہیں ہے نا؟ اتنا بڑا سلسلہ ہدایت کسی قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس، کسی دھرم کے پاس اس روئے زمین پہ موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کا تصور عبادت صرف اتنا ہے، میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ اس دور میں آ کر کے ان کا تصور عبادت صرف اتنا ہے کہ ہر وہ انسان جو 1 گھنٹے کے لیے 7 دن میں، غور فرمائیے گا، 7 دن میں، 1 ہفتے میں، ویکلی 1 گھنٹے کے لیے عبادت خانے میں آ جائے، وہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ عیسائی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، 7 دن میں 1 گھنٹہ اگر عبادت خانے میں آ جائے تو اسے عیسائی ہونے کا سرٹیفکیٹ عبادت خانے
کھانے سے مل جائے گا؟ تو جو فرمائیے گا مل جائے گا نہیں ملے گا؟ یہودیوں نے بھی یہی تصور عبادت قائم کر لیا کہ جی 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ہاں آ جائیے، چاہے آپ رات کہاں گزارتے ہیں ہمیں کوئی بحث نہیں، آپ پیشے سے کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی بحث نہیں، آپ ٹیچر ہیں، ٹیچر ہوتے ہوئے خدمت انسانیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صرف بزنس پہ نظر ہے، پیسے پہ نظر ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جو فرمائیے گا ان ساری چیزوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جتنے مذاہب ہیں روئے زمین پر وہ اپنے ماننے والے سے کہتے ہیں کہ تم عبادت خانے میں آ جاؤ، مارکیٹ میں کیسے زندگی گزارتے ہو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، فیملی میں کیسے زندگی گزارتے ہو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہو نہیں پوچھیں گے، سوسائٹی میں کیا کرتے ہو ہم تم سے سوال نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کر کے مسجد سے نکلنا تو جیسے مسجد میں مومن تھے ویسے ہی بازار میں مومن رہنا، ویسے ہی ٹیچر ہوتے وقت مومن رہنا، ویسے ہی انجینئر ہوتے وقت مومن رہنا۔ اسلام ایک گھنٹے کا مذہب نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا کہ جب تم ہماری اطاعت سے نکل جاتے ہو تو وہیں کافر ہو جاتے ہو۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد محمد والے محمد۔ ایک بار اور عزیزان گرامی، انسانی معاشرے اور انسانی سماج، انسانی سوسائٹی کو اگر کوئی مذہب جو ہے اس کے اندر سدھار پیدا کر سکتا ہے، اسے بہتر بنا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ اسلام ہمیں ہر وقت مسلم دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ زندگی کے ہر لمحے میں مسلم دیکھنا چاہتا ہے، مومن کو زندگی کے ہر لمحے میں مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی دیر کے کافر ہو جاؤ تھوڑی دیر کے مومن، صحیح ہے نا؟ اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام، ہے نہیں؟ یا تو کافر ہو جاؤ یا مومن رہو، یہ نہیں کہ آدھے کافر آدھے مومن۔ وہی بالکل وہی جملہ جو کبھی 150-200 سال پہلے 1957 کے غدر کہا اسے، صحیح ہے؟ یہ ہماری بڑی عجیب وہ ہے، المیہ ہے، ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی حق بات کو بھی باطل کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ کیا 1857 کا غدر؟ نہیں بھائی، وہ غدر نہیں تھا، وہ جہاد تھا۔ تو بھائی صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ بھائی غدر تو غداری سے بنا ہے نا، تو ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں نے کیا تھا، زیادہ تر اس میں مسلمان تھے، تو اس کو نام دیا گیا کہ جی غدر کیا 1857 میں۔ تو میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے گا، مرزا اسد اللہ غالب جو شاعر گزرے اردو فارسی کے، صحیح ہے، علامہ غالب، جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، ذرا غور سے سنیے گا، یعنی کبھی کبھی ایک ایسا شاعر بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس سے کوئی پیغام پہنچتا۔ تو جب گرفتار کر کے انگریز کمانڈر کے سامنے لایا گیا تو انگریز نے پوچھا کہ غالب تم مسلمان ہو؟ غالب تم مسلمان ہو؟ تو علامہ غالب نے جواب دیا حضور آدھا مسلمان ہوں۔ علامہ غالب نے جواب دیا انگریز کمانڈر کو آدھا مسلمان ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ کہے مار کے ہنسنے لگا، یہ آدھا مسلمان کیا ہوتا؟ کہا حضور شراب بھی پی لیتا ہوں۔ آدھا مسلمان ہوں نا، تو آدھے مسلمان ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ حضور کیا کروں، اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہوں اور شراب بھی پی لیتا ہوں، اس لیے کہا آدھا مسلمان ہوں۔ صحیح ہے نا؟ تو اسلام یہ آدھا مسلمان نہیں چاہتا، اسلام تو ہمیں مکمل مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ تو بھائی آدھے مسلمان کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ جی آپ آدھے مسلمان ہو جائیے۔ دیکھیے مجالس ہو رہی ہیں، یہ پیغامات دے رہا ہوں چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں، مجالس ہو رہی ہیں، تمام علماء، ذاکرین، خطباء سبھی کا یہ متفق علیہ بیان ہے، عقیدہ نہیں کہہ رہا، نہیں سب کا بیان ہے، صحیح ہے نا؟ ذرا غور فرمائیے گا، میں حقیقتوں سے جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا، یہ بیان ہے۔ اور اکثر سنتے ہیں ہم مجالس میں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایسا ہی ہے نا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اس فرش عذاب حاضر
تاکید کی جاتی ہے کہ یہ فرش اعلیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں بچھاؤ تاکہ تمہارے گھروں میں معصومین کے قدم مبارک آ سکے. یہی ہے نا بھئی، یہی ہے نا؟ ذرا غور فرمائیے گا. لیکن میں کسی اور پہلو کی طرف آپ کو کسی اور زاویہ نظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ غموں میں تو کوئی بلاتا نہیں ہے، غموں میں تو خود آتے ہیں آنے والے. اور اگر غم بھی اس کا ہو کہ جس غم کے لیے خدا اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہو، تو وہاں اگر زہرا آ جائیں تو قابل تعجب تو نہیں ہے، وہاں اگر نبی کریم حاضر ہو جائیں تو قابل تعجب تو نہیں، حیرانگی کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں اہل بیت علیہ السلام تشریف لے آئیں تو حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں انوائٹ کیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم نے ہمیشہ مجلسیں برپا کر کے یہ تو بتایا کہ ہماری مجلسوں میں اس فرش اعلیٰ پہ اہل بیت آتے، نبی کریم آتے، جناب زہرا آتی ہیں، یہی ہے نا. لیکن جہاں انسان دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، کیا وہاں بھی ہم نے ان کو بلانے کا اہتمام کیا؟ ذرا غور فرمائیے گا جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بھئی یہاں تو آئیں گی، یقین ہے ہمیں، یہ تو غم ہے، یہاں انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں بلانے کی ضرورت تھی وہاں بھی ہم نے اہتمام کیا کہ وہ آ جائیں. خدا کا شکر ہے یہ فرش اعلیٰ ہے، یہاں ہم سادگی ہی میں آتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں. لیکن یہی قوم جب شادی کرتی ہے تو اس سے پوچھو کہ اب تمہارے وہ محبوب کہاں گئے کہ جنہیں تم غم میں شریک کرتے تھے، اب انہیں خوشیوں میں شریک نہیں کرتے. صلاۃ پڑھے محمد علیہ محمد. اب انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کیوں نہیں کرتے؟ انہیں انوائٹ کیوں نہیں کیا آپ نے کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے آ جائیے؟ کیوں نہیں سب کو دعوت نامہ دیا؟ مولا کو کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہاں آئیں گے نہیں. غور فرمائیے گا ذرا، جانتے ہیں آپ کہ یہاں آئیں گے نہیں. کیوں؟ شادی تو اسلام میں ہے، نکاح تو اسلام میں ہے، نبی کی سنت ہے، ایسے ہی ہے نا، سنت رسول ہے نا. نبی کریم نے فرمایا ہر نکاح سے پہلے عالم دین جو خطبہ پڑھتا اس میں ہے یا نہیں ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، اگر کسی نے اس سے جو ہے وہ اس کی طرف سے منہ پھیرا تو مجھ سے نہیں ہے. تو شادی اسلام میں ہے نا. تو شادی کا پروگرام کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے آپ کے گھروں میں؟ ہمارے گھروں میں کتنے گھنٹے کا پروگرام ہے؟ اور فرمائیے ذرا، کم سے کم 10 گھنٹے کا. اگر اور تھوڑا طویل کر دوں تو 1 ہفتے کا ہے یا نہیں ہے؟ 1 ہفتے شادی کا پروگرام چلتا ہے گھر کے اندر، چلتا ہے نہیں چلتا؟ اب مہندی کی رسم ہوگی، اب فلاں رسم ہوگی، اب پھر جمع ہوں گے عزیز و اقارب، اب یہ رسم ہوگی. سارے رسم و رواج ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اچھا ان 10 گھنٹوں کے پروگرام میں مان لیے سب سے کم جو آخری دن ہے شادی والا، 10 گھنٹوں کے پروگرام میں دین کتنی دیر ہے؟ ان 10 گھنٹوں کے پروگرام میں دین کتنی دیر ہے آپ کے پاس؟ اور دنیا کتنی دیر ہے آپ کے پاس؟ تو دین آپ کے پاس ملتا ہے کہ جب مولوی آئے گا، نکاح ہو رہا ہوگا، حدیث قصہ شروع ہوگی، تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں بھئی یہ دینی رسم ہے، یعنی یہ دینی رسم ہے. تو وہ حدیث قصہ اور نکاح 15 منٹ میں تمام ہو جاتا ہے. پتہ چلا مسلمان اپنی شادی کے پروگرام میں 9 گھنٹے مسلمان نہیں تھا، 15 منٹ کے لیے مسلمان ہوا. صلاۃ پڑھے محمد علیہ محمد. 15 منٹ ایسے ہی ہے، 15 منٹ کا مسلمان ہے. محمد علیہ محمد پر ایک بلند ترین صلوات. جائیے، جب نبی نے فرما دیا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو پھر نکاح ویسے ہی کیجئے جیسے نبی نے کیے. سنت رسول ادا کر رہے ہیں نا، تو شادی ویسے ہی کیجئے جیسے اہل بیت کرتے تھے. پھر یہ شادیوں میں ہو کیا گیا؟ دیکھیں، رسم و رواج کے طور پہ دین اس لیے آیا تھا کہ وہ رسم و رواج پہ غالب آ جائے. رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دین آیا تھا. لیکن ہم نے دین کا کیا حشر کیا؟
کہ جب دین ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو ہم نے دین پہ رسم و رواج کو غالب کر دیا، دین مغلوب ہو گیا، اب دین کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے عجیب مسائل ہیں، ذرا غور کیجئے۔ جب کسی سے کہو کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، ہمیں شادی کر دیجئے، تو اس کا جملہ بڑا عجیب ہوتا جو سمجھنے کے لائق ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بھی وہی جواب دیا، تو میں نے جو پلٹ کر ان سے کہا وہ ذرا آپ سنیے گا، شاید کوئی درس مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، دین سے دنیا بھاری ہے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بچی کا عمل کر دیجئے، صحیح اچھی بات ہے، جتنی جلدی شادی ہو جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا کیا کریں، دین سے دنیا بھاری ہے۔ بھائی یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ دین سے دنیا بھاری ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ معاف کیجئے گا جناب، دین تو بھاری جب ہوتا جب وہ ہوتا۔ بھائی جو چیز ہمارے پاس ہے وہی بھاری ہوگی نا، صلاح پڑھے محمد والے جب دین ہے ہی تو بھاری کہاں سے ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، ہم نے دین کو ایک ایسا تماشا سا بنا لیا ہر جگہ، اور اس پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ دین آیا کیوں تھا، یہ دین ہم سے کیا چاہتا، اس دین کا ہم سے کیا مطالبہ۔ ہمارے مطالبات تو بہت ہیں دین سے، ہمارے مطالبات تو بہت ہیں دین سے، ہمارے مطالبات تو بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ہماری تمنائیں ہماری آرزویں تو بہت ہیں، ہماری امیدیں تو بہت ہیں جو نبی کریم سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں کہ اگر یوم عاشور بھی ہو تو مومن اپنی دعائیں تابوت امام حسین کے پاس بیٹھ کے بھی نہیں بھولتا۔ تو غور فرمائیے گا، یوم عاشور بھی نہیں بھولتا اپنی دعاؤں کو، مولا یہ دے دو، مولا یہ دے دو، مولا یہ دے دو۔ تو بھائی یہ تبادل کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو ان کا بھی کوئی مطالبہ ہے، اور جو ہمارے یعنی اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو ادھر سے بھی کچھ مطالبات ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا کہ ہم تیرے مطالبات کو پورا کریں تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہمارے مطالبات کو پورا کر۔ صلاۃ محمد والے محمد۔ تو یہ مطالبات ہمارے مسلسل ہیں۔ کربلا سے ہم نے بہت کچھ مانگا اور مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ غموں کی تاریخ ہے، دعائیں کرنے سے مطلب ہے، لیکن کربلا بھی تو ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، یا کربلا ہم سے کچھ نہیں چاہتی؟ ہمیں آزاد چھوڑ دینا چاہتی کربلا؟ نہیں، ہمیں آزاد چھوڑنا نہیں چاہتی کربلا۔ کربلا بھی ہم سے بہت کچھ چاہتی ہے۔ کربلا چاہتی ہے کہ روز ہر نماز کے بعد میری زیارت پڑھنے کے بعد کہتا یا لیت کنا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تو کیا کربلا میں ختم ہو گئی جو تو یہ تمنا کر رہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا؟ اے میرے چاہنے والے، کربلا میں ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا تو قیامت تک باقی ہے۔ کیسے میرے اصحاب نے اور میں نے دین کو بچانے کی کوشش کی، ویسے تو دین پہ عمل کرتا چلا جا، کربلا میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ صلاۃ محمد والے محمد۔ کربلا کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ کبھی کوئی یہ سوچے اب ہم حبیب کیسے بن سکتے ہیں، اب ہم مسلم ابن اوفجا کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ دروازہ کھلا ہے، کربلا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کربلا کوئی رکا ہوا واقعہ نہیں ہے، منجمد واقعہ نہیں ہے کہ کسی عرب کے کسی ریگستان میں، عراق کے ریگستان میں واقع ہوا اور وہیں ختم ہو گیا۔ جو ختم ہو جائے وہ کربلا نہیں ہے، اور فرمائیے جو ختم ہو جائے اسے کربلا نہیں کہتے۔ کربلا تو وہ ہے جو انسانیت کے ضمیر میں زندہ ہے، انسانیت کے ذہنوں میں زندہ ہے، وہ ہے کربلا۔ کربلا تو محو سفر ہے، جب یہ کہیں سے گزرتی ہے تو جن کے اندر کربلا کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہیں یہ کربلا اپنے اندر شامل کرتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ کربلا کا واقعہ ایران سے گزرا تو کسی کو خمینی بنا دیا، کسی کو خامنائی بنا دیا، اور ہمارے جب یہ واقعہ عراق سے گزرا تو کوئی محسن الحکیم بنا، کوئی آیت اللہ خوئی بنا، کوئی سیستانی بنا، اور جب یہ واقعہ لبنان کی سرزمین پہ پہنچا تو کسی کو حزب اللہ کی شکل میں جو ہے بدل دیا۔ تو یہ کوئی رکا ہوا واقعہ
عزیزان گرامی، کربلا تو جاری و ساری ہے، کربلا تو تلاش کر رہی ہے اپنے چاہنے والوں کو، کہاں ہیں جو ہمارے دامن میں آ کر کے شامل ہو جائیں، ہمارے اس کارواں میں شامل ہو جائیں، اس قافلے میں آ جائیں. کر رہی کربلا تلاش ہے نہیں. امام حسین علیہ السلام یہ حل بالناصر ینصرنا کا نعرہ، میرے مولا آپ معصوم ہیں، عقل کل ہیں، فرمائیے آپ عقل کل ہیں، معصوم کے بعد کسی کی آپ اس منزل پہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. آپ عقل کل ہیں، فراست کل کے مالک ہیں، فرزند رسول. یہ نعرہ آپ لگا رہے ہیں، کیا ان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں جنہوں نے عباس کے شانے قلم کر دیے؟ کیا ان سے ابھی مدد کی امید ہے جنہوں نے اکبر کے نیزہ مار دیا؟ کیا ان سے مدد کی امید ہے جنہوں نے آپ کے جانثاروں کو قتل کر دیا؟ کیا ان سے مدد کی امید ہے جو 3 دن سے کھانا پانی بند کیے ہوئے ہیں؟ اب یہ آخر میں جناب عباس کے ہوتے ہوئے نعرہ لگاتے سمجھ میں آتا؟ اور فرمائیے گا جناب عباس کے ہوتے ہوئے اگر یہ نعرہ بلند کرتے کربلا کے میدان میں تو سمجھ میں آتا کہ عباس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. اصحاب باوفا کے ہوتے ہوئے نعرہ لگاتے سمجھ میں آتا اصحاب باوفا سے فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو. لیکن میرے مولا نے کب فرمایا کہ جب کوئی نہ رہا سوائے اصغر کے، اس وقت اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے. اس کا مطلب امام نہ ان یزیدیوں کو بلا رہے ہیں، نہ کوئی کربلا میں باقی ہے، آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں میری زبان سے نکلی ہوئی یہ فریاد میرے چاہنے والوں تک پہنچے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کربلا میں شامل ہونا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دین امام حسین، راستہ امام حسین پہ چلنا ہوگا اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی. لہذا عزیزان گرامی، کربلا تو آج بھی جاری و ساری ہے. ہمارے اندر اگر صلاحیت ہے تو ہم کربلا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں کربلا کا واقعہ ہوتا رہا اور وہ شامل نہ ہو سکے. صلاۃ اللہ محمد والے محمد. ایک بار اور صلاۃ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ اصالِ ثواب کی مجالس جو بھی مجالس ہو رہی ہیں یہ مرحوم کے لیے ایک بہترین اجر ہے، ایک ثواب ہے. خداوند اعظم مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ کرے. لیکن ذرا سا غور فرمائیے کہ یہ 1 گھنٹہ ذکر محمد و آل محمد ہو تو ثواب اور اجر کتنا؟ 1 گھنٹے کا. یہی ہے نا بھئی، ثواب و اجر کتنا 1 گھنٹے کا؟ میں نے خیبر سنائی، میں نے آپ کو خندق سنائی، میں نے احد سنائی، میں نے کمالات اہل بیت سنائے، تو جو بھائی سب کچھ کیا تو جتنی دیر سنائے اتنی دیر تو ثواب، اتنی دیر تو اجر. لیکن اگر میں نے کچھ ایسا پیغام دیا کہ جس سے آپ کے کردار میں یہاں سے اٹھنے کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، بہت کم آتی ہے لیکن شاید آ جائے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، کسی نے اپنے بھائی کو ناراض کیا ہوا ہے، بڑے بھائی کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اور وہ اس مجلس کے بعد ادب و احترام سے پیش آنے لگے. کسی نے اپنے بھائی کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے اور وہ اس ذکر محمد و آل محمد کے بعد اپنے بھائی کے حقوق کو واپس کر دے. کسی نے پڑوسی کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد کے بعد اپنے پڑوسی سے معافی مانگ لے. کسی نے دوست کے دل دکھایا ہوا ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد میں آنے کے بعد، فرش قضا میں آنے کے بعد دوست سے معافی مانگ لے. وہ جو فرمائیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مجلس کا ثواب 1 گھنٹے کا نہیں رہا، بلکہ یہ مجلس کا ثواب اتنا ہی طویل ہو جائے گا جب تک وہ دین پہ عمل کرتا رہے گا. صلاۃ اللہ محمد والے محمد. لیکن ہماری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ ہمارے ذاکرین نے، ان میں بھی ہوں، ہمارے خطبہ نے، منبر پہ آنے والے افراد نے، آپ کی قیادت کرنے والے لوگوں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ آپ تو جنتی ہیں. فرمانے یقین کرا دیا اس بات کا کہ آپ جنتی ہیں. ہے یقین یا نہیں؟ سب کو ہے. اس لیے
کسی دوسرے انسان کے لیے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بھی جائے گا. اور فرمائیے کسی اور انسان کے سوچ بھی نہیں سکتے سوائے اپنے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. تو ہمیں یقین ہو گیا نا جنتی ہیں. اچھا جو چیز اسلام نے بڑی محنتوں سے دی تھی, بڑی مشقتیں مانگی تھی, بڑے مطالبات کیے تھے, کیا کہا قرآن نے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا, ہم نے مومنین کی اموال کو خرید لیا. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. جنت کے بدلے میں کیا کیا لیا مومنین سے؟ جان بھی ہماری ہے, تمہارا مال بھی ہمارا ہے. تو سودا تو ان شرطوں پہ ہوا تھا کہ تمہاری جان بھی ہماری, تمہارا مال بھی ہمارا. جب جان کا استعمال کرنا تو پہلے یہ دیکھنا کہ ہم اجازت دیتے یا نہیں دیتے. جب مال کا استعمال کرنا تو تم اس مال کو بیچ چکے ہو جنت کے بدلے میں, یہ دیکھنا کہ وہاں خرچ کر رہا ہوں یا نہیں, کہ جہاں اللہ راضی ہے, جہاں اہل بیت راضی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی. پورا ایک کورس بنا کے دیا تھا قرآن کی شکل میں اور اہل بیت کی سیرت کی شکل میں. صبح اٹھنا, نماز ادا کرنا, گرمیوں کے روزے 30 دن کے رکھنا, حج واجب ہو جائے تو 3.5 لاکھ میں حج کر کے آنا, کسی پڑوسی کو نہ ستانا, بھائی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈال لینا, معاشرے کے اندر جو ہے وہ فتنہ و فساد نہ کرنا, مومنین کو لڑانے کے لیے اسکیمیں نہ بنانا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مومنین میں اختلاف نہ کرانا, خود بھی مومن رہنا, دوسرے کو بھی مومن سمجھنا, ہر مومن کو منافق نہ بتانے لگنا, ہر ایک کو جہنم میں نہ بھیجنے لگنا. اور جو ہمائیے گا تو لہذا اتنے مطالبات, ایسے اٹھنا, ایسے بیٹھنا, ایسے کھانا, ایسے نہ کھانا, اتنے مطالبات رکھے. اس کے بعد کہا جنت دیں گے. اب ذاکر آ گیا منبر پہ, اس نے کہا کہ جس نے جناب عباس کے علم کو بوسہ دے دیا اس کو جنت واجب, جو امام حسین کی مجلس میں آ گیا اس پہ جنت واجب, جس نے گریہ کر لیا اس پہ جنت واجب, جس نے ماتم کیا اس پہ جنت واجب. تو بھائی قرآن کچھ اور کہہ رہا تو کچھ اور بتا رہا ہے. ذرا اور فرمائیے گا, قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے تو کچھ اور بتا رہا ہے. ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ مومن ہوتے ہوئے اگر امام حسین پہ گریہ کیا تو جنت واجب ہے؟ مومن ہوتے ہوئے شرط مومن کی ہے. مومن ہوتے ہوئے امام حسین کا ماتم کیا تو جنت واجب, مومن ہوتے ہوئے عزاداری کی تو جنت واجب. لیکن وہ مومن کسے کہتے ہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جو اطاعت خدا و رسول میں نافرمانی نہ کرے. صحیح ہے, وہ ہے مومن. تو اہل بیت نے بالکل درست فرمایا, صحیح فرمایا کہ جنت ان پہ واجب ہے. لیکن پہلے مومن تو ہو جائیں, پہلے مومن تو بن جائیں. جب مومن بن جائیں گے تو جنت واجب ہو جائے. لیکن یہ ایسے ہی بات رہا بغیر مومن بنائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو لہذا یقین ہو گیا کہ ہم تو جنتی ہیں, اور جب ہم جنتی تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے نا, جنت تو ہمارے لیے واجب ہو گئی تو ہم کچھ کریں. تو اب قوم ہے کہ بس جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم کے افراد اس اطمینان میں بیٹھے ہیں کہ وہ تو جنت میں جانے والے ہیں. بات کو تو عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیے کہ جنت کو اتنی آسان نہیں ہے. خداوند عالم نے جنت دینے سے پہلے انبیاء کا اہتمام فرمایا, جنت تک بھیجنے سے پہلے رسولوں کو بھیجا, جنت تک پہنچانے سے, انسان کو پہنچانے سے پہلے قرآن نازل کیا, اتنی بڑی کتاب نازل کی. یہ سب ہوا یا نہیں؟ شریعت نازل کی. تو یہ کیوں کی؟ یہ اس لیے نازل کی کہ تاکہ ہم اس دنیا میں رہ گئے, جو دنیا میں ہمیں عمر دی ہے, چھوٹی سی زندگی, اس چھوٹی سی زندگی میں قرآن کے قوانین اور شریعت کے قوانین کے مطابق, سیرت انبیاء اور رسول, سیرت اہل بیت کے مطابق اس دنیا میں ایک چھوٹی سی جنت بنائیں. ہماری چھوٹی سی جنت اس دنیا میں بنا لیں. اگر وہ جنت ہم نے تعمیر کر لی تو وہ اس سے بہتر جنت وہاں دے دے گا. فرمائیے گا, وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے
وہیں جنت ہوگی، جہاں رہو گے وہیں جنت ہوگی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو بھائی جنت کسی بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں کہ کسی بلڈر کی بنائی ہوئی ہے۔ جنت کا کوئی ایسا تصور تو ہے نہیں۔ جنت کا تصور یہ ہے کہ جہاں عذاب کی کیفیت نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، پرابلم نہ ہو۔ اسلام اسے جنت سے تعبیر کرتا۔ ذرا غور فرمائیے گا، جہاں ٹینشنز نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، جہاں پر عذاب کی کیفیت نہ ہو، جہاں رحمت الہی ہو، اس جگہ کو، اس مقام کو اسلام جنت سے تعبیر کرتا۔ تو جو فرمانے جہاں اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہوں، آسائش ہی آسائش ہو، رحمت ہی رحمت ہو، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ اور جہنم کی جگہ کا نام ہے جہاں پرابلمز ہوں، جہاں ٹینشنز ہوں، صحیح ہے نا، جہاں پر جو ہے وہ پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، عذاب کی کیفیت ہو، اس جگہ کا نام ہے جہنم۔ تو پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں اور ہم جانا کہاں چاہتے ہیں۔ بھئی ہم رہ کہاں رہے ہیں، ایک تو یہ سوچئے جنت میں رہ رہے ہیں یا جہنم میں۔ اچھا دوسری زندگی میں رہنا کہاں چاہتے ہیں؟ دوسری زندگی میں دیکھیے، پہلی جو زندگی دی تھی، جس زندگی کو ذریعہ بنایا تھا اس زندگی کے لیے، یہی زندگی ذریعہ ہے اس زندگی کا۔ جیسی زندگی یہاں ہوگی ویسے وہاں دے دی جائے گی۔ تو یہ تو ذریعہ ہے زندگی، اس زندگی میں منتقل ہونے کا۔ تو جو ذریعہ بنائی گئی تھی اس کو تو میں نے بنا لیا جہنم۔ جس گلی میں رہا جہنم بنا کے رہا، جس گھر میں رہا فیملی میں جو ہے وہ پرابلمز پیدا کر کے رہا، حقوق غصب کر کے رہا، جس محلے اور گلی میں رہا وہاں جو ہے ٹینشن دیتا رہا لوگوں کو، خود بھی جہنم میں رہا، دوسروں کے لیے بھی محلے کو جہنم بنائے رکھا۔ یہی ہوا نا، اور تمنا لیے بیٹھا ہوں میرے معبود وہاں جنت دے دے، وہاں جنت دے دے۔ وہ کہہ رہا کہ میں نے تمہیں یہاں جنت بنانے کے لیے بھیجا ہے، تم میرے قرآن پہ، میرے نبی کی سیرت پہ، میرے اہل بیت کی سیرت طیبہ پہ عمل کر کے پہلے یہاں جنت بنا کے دکھاؤ۔ اگر یہاں جنت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے بہتر جنت وہاں دے دوں گا۔ لہذا یہ یہاں جنت بنانا نہیں چاہتا، یہ تو وہاں والی جنت چاہتا۔ تو عزیزان گرامی وہ بھی جانتا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے نا، خالق عقل ہے، خالق فطرت انسانی ہے کہ بھائی اگر اسے جہنم کے رہنے والے کو یہاں جنت میں بلا لیا یہ کیا کرے گا؟ یہ تو جہنم میں رہنے کا عادی ہو چکا، اسے تو عادت پڑ چکی جہنم میں رہنے کی۔ اب میں اس میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں، شاید بات پہنچ جائے۔ ہم گاؤں سے اٹھ کر کے دہلی میں آ گئے، اور جب دہلی میں آ گئے تو بالخصوص خواتین کے لیے بھی، یہ ماں بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ مولوی کی بیوی ہو یا مومن کی بیوی ہو یا مسلمان کی بیوی ہو، فطرت تو سب کی ایک ہی ہے۔ بھئی جب نبی کی بیوی کی فطرت الگ نہیں ہے، حضور پاک کی بیویاں بھی چاہتی تھیں ہمیں آسائش زندگی میں یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، تھا یا نہیں؟ سورہ تحریم موجود ہے کہ اپنی بیویوں کی خواہشات کے لیے تم کیوں حلال خدا کو حرام کر رہے ہو؟ یعنی اتنا مجبور کر دیا بیوی نے نبی کو۔ بیوی نے نبی کو اتنا مجبور کر دیا کہ قسم کھانی پڑی آج کے بعد یہ کام نہیں کروں، اتنا مجبور کر دیا بیوی نے۔ تو بھائی ہوم منسٹر ہے ہی کوئی مسئلہ ایسا، صحیح ہے نا، ہوم منسٹری کا کہ اس سے سبھی ڈرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب بیوی تو ہماری بھی بیوی ہے نا، انسان ہے۔ اب وہ جب دوسرے گھروں میں پہنچی نظر و نیاز میں ادھر ادھر، تو اس نے دیکھا اے سی لگی ہوئی ان کے یہاں، صحیح ہے۔ اب وہ آئیں تو وہاں سے ایک نئی خواہش لے کر کے آئیں، ہمیں بھی اے سی لگانی چاہیے، صحیح ہے نا۔ اب ہم نے اے سی تو لگا لی لیکن بل پہ بھی نظر ہے، صحیح ہے کہ اے سی لگا لو، صحیح ہے۔ تنخواہ کتنی عالم ہے دین کی؟ 8,000، اے سی کا بل آ رہا 3,000 کا، تو بچے کہاں سے پالے گا بھائی؟ سنا پڑا لہذا وہ اے سی لگا لی۔ اب جب اے سی لگ گئی تو ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے بھائی کہنے لگے کہ کچھ طبیعت صحیح نہیں، ناساز ہے، اور ڈاکٹر نے کہا دہلی چلے جاؤ، وہاں بہتر علاج ہو سکتا۔ ہم نے کہا جائیے، تشریف لے آئیے۔ اب دکھانے کا جذبہ بھی ہر فطرت انسانی میں ہے، اسے چھپایا تو جا نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں آج کی رات بڑے بھائی کو، یہ گاؤں سے آئے، ان کو اے سی میں لٹا دیں، ان کو اے سی میں لٹائے دیتے ہیں، ہم ایسے ہی پنکھے فین کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ انہیں ہم نے اے سی کا کمرہ دے دیا۔ اب جو صبح کو اٹھے تو کھانستے ہوئے نزلہ ہو گیا، صحیح نا، زکام ہو
ہم روز سو رہے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جو اے سی میں سوئے اس ہوا میں انہیں نزلہ ہو گیا، ان کے جسم نے اس ہوا کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو جب فرمانے تو ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ اصل میں ہماری عادت نہیں ہے اے سی میں رہنے کی۔ اور فرمائیے گا ہماری عادت نہیں ہے اے سی میں رہنے کی، اس لیے ہمیں جو ہے یہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جس آدمی کی عادت نہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک وہ عادی نہ ہو اس کام کے کرنے کا تو اسے اس کام میں مزہ نہیں آتا بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے اس نے کہا جنت تو آپ ہی کے لیے بنا کے رکھی، میں نے اس جنت کو سجا کے رکھا حوروں سے، غلمان سے، انعامات سے، لیکن میرے چاہنے والے اس جگہ پہ رہنے کے لیے عادت وہاں سے ڈال کے آنا، جب وہاں عادت ہو جائے تو میں تمہیں یہاں جنت دے دوں گا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، عادت وہاں ڈال کے آ۔ تو بھائی یہاں پہلے اپنے آپ کو جنت کا عادی تو بنائیے کہ جنت والے ماحول میں رہ سکیں۔ اس کی عادت تو ہمیں ہے نہیں، جب تک کسی کی غیبت نہ کر لیں تب تک کھانا ہی حکم نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، جب تک کسی مومن کے خلاف کوئی اسکیم نہ بنا لیں، سازش نہ کر لیں، تب تک مزہ ہی نہیں آیا زندگی میں، جب تک کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں تب تک سکون ہی نہیں ملتا، جب تک اپنے پیسے کا دکھاوا نہ کریں کہ ہم کیسے دولت مند ہیں، جب تک کسی غریب کا دل نہ دکھائیں تو دولت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ماحول تو جہنم والا ہے، تمنائیں جنت والی ہیں۔ اچھا فرمائیے، اچھا اس قرآن کے ذریعے کہیں دنیا میں جنت بنی یا نہیں بنی، ایک سوال ہے، ورنہ آپ کہیں گے مولانا کہیں بنی آج تک قرآن کے ذریعے جنت، کہیں بنی سیرت نبی کے ذریعے جنت؟ ہاں ایک گھر ملا مجھے جس کو قرآن کے ذریعے سے جنت میں تبدیل کر دیا گیا۔ گھر میں آسائش نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی، فاقے ہو رہے تھے، تو جو فرمائیے گا ساری پریشانیاں موجود تھی، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہو سکتی تھی وہ حضرت علی اور جناب زہرا کے گھر میں موجود تھی، لیکن جناب زہرا اور حضرت علی علیہ السلام نے قرآن پہ عمل کر کے اس مشکلوں بھرے گھر کو بھی جنت میں تبدیل کر دیا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، اس گھر کو بھی جنت میں تبدیل کر دیا۔ جنت کیسے؟ کبھی زہرا کے لبوں پہ شوہر کی شکایت نہیں آئی، یہی تو ہے جنت، کہ اتنا سکون، اتنا اطمینان اس فقر و فاقے میں بھی، کہ کبھی شوہر کی شکایت کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، شوہر اتنا مطمئن ان تمام مشکلات کے باوجود، بچے اتنے مطمئن کہ کبھی کوئی فرمائش والدین سے نہیں کی، تو یہی تو جنت ہے۔ اچھا جب تک دنیا میں رہے تب تک احکام الہی سے جنت اپنے گھر کو بنائے رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو کچھ اتنے سکون کی زندگی گزار کے گئے تھے کہ جس قبرستان میں شہزادی کو دفن کر دیا گیا، آپ کی تدفین کے بعد وہ مقبرہ کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ بقیع الغرقد، آپ جائیے دیکھیے تاریخ میں، بقیع الغرقد، زہرا کی تدفین کے بعد، زہرا کی قبر بننے کے بعد، ائمہ کی قبور بننے کے بعد اس کا نام ہو گیا جنت البقیع۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو جنت میں تبدیل ہو گیا، تو فرمانا ہے جنت یا نہیں، ہے جنت یا نہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں۔ افغانستان کے اندر ایک عیسائی پادری، جانتا ہوگا کچھ حساب، کوئی ہوگا علم حساب کا اس کے پاس، ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بھی غیب ہو اسے بتا سکتا ہوں، آپ کچھ بھی چھپا کر کے رکھ لیجیے اپنے پاس، میں اسے بتا سکتا ہوں۔ اور یہ واقعہ لکھا گیا کہاں؟ جب سجدے کی بحث آئی، تو جو فرمائیے گا کہ سجدہ کہاں کرنا چاہیے، کس مقام پہ کرنا چاہیے، کس مٹی پہ کرنا بہتر ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والا تشریف لائیے، ایک بار اور باز بلند صلاۃ پڑھے محمد، تشریف لائیے، ایک بار اور صلاۃ پڑھے اجازت۔
کیونکہ مٹی پہ سب سے بہتر ہے سجدہ کرنا تراب پر. تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے یا جہاں آپ کو شہید کیا گیا اسے خاک شفا کہتے ہیں. تو اس پر سجدہ کرنا افضل ہے ہمارے یہاں، صحیح نا، بنسبت دوسری مٹی پر سجدہ کرنا. تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتا سکتا ہوں. تو بہت سے لوگ آئے، کسی نے کچھ چھپایا اپنی مٹھی میں، کسی نے جیب میں، کسی نے کہیں میرے پاس کیا ہے بتائیے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ایک عالم دین جو افغانستان میں موجود تھے وہ بھی پہنچے. جب اس کی خبر سنی کہ وہ اس طرح سے غیب کی خبر دے رہا ہے تو آپ بھی پہنچے. آپ کچھ اور لے کر کے نہیں گئے، سجدہ لے کر کے چلے گئے. صحیح ہے، کچھ اور نہیں لیا آپ نے ساتھ میں، ایک مٹی ہوئی سجدہ ہے. اور اسے جو ہے اپنی جیب میں رکھ کر کے، جیب پہ ہاتھ رکھ کر کے ان سے کہا کہ میں نے سنا آپ سب کچھ بتا دیتے ہیں. کہا ہاں، جو بھی آپ چھپائے میں بتا دیتا ہوں اپنے حساب سے. کہا بتاؤ میری جیب میں کیا ہے، بتاؤ میری جیب میں کیا ہے. اس نے حساب لگایا تو اس کا حساب تھا. تو اس کے حساب میں کچھ عجیب نظر آیا، تعجب کرنے لگا. کہنے لگا کہ انہوں نے کہا بھی بتاتے کیوں نہیں، آپ کو بہت آسانی لگ رہا، بتائیے کیا ہے میری جیب میں نے کیا چھپایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں اس تعجب میں پڑ گیا ہوں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ یہاں آ نہیں سکتی. جو چیز آپ کے پاس ہے، جو آپ نے چھپائی ہوئی ہے، وہ یہاں آ نہیں سکتی اور آپ اسے لینے کے لیے وہاں جا نہیں سکتے. کہا بتاؤ تو صحیح کیا آ رہا ہے حساب میں. وہ تو دوبارہ حساب کیا، حساب کر کے کہا کہ میرا حساب بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس جنت کی مٹی ہے. میرا حساب بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس جنت کی مٹی ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے وہ سجدہ نکال کے اسے دکھاتے ہوئے کہا تمہارا حساب بالکل صحیح بتا رہا ہے، یقیناً یہ جنت کی مٹی ہے کہ کربلا کی مٹی ہے. صلاۃ محمد والے محمد، یہی جنت کی مٹی ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں اہل بیت علیہ السلام مدفون ہو گئے، جہاں ان کی قبور بنی، وہ جگہ بھی جنت میں تبدیل ہو گئی، وہ جگہ بھی جنت میں تبدیل ہو گئی. لہذا ہماری ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے خالی دعوے داران محبت نہ ہوں کہ محبت کا دعویٰ کرتے رہیں. نہیں، میدان عمل میں اتریں، میدان عمل میں اتریں. جتنا جتنا ہم میدان عمل میں اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا جو ہے ہماری کردار، ہماری سیرت اور بالخصوص ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں ایک بالکل انفرادی طور پہ چینجنگ آتی چلی جائے گی، تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اہل بیت ایک لہجے کے لیے کسی کا حق پامال کرنا گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، حتیٰ وہ دشمن کا حق ہی کیوں نہ ہو. اور فرمانے دشمن کا حق ہی کیوں نہ ہو. آپ کہیں گے مولانا کہ دشمنوں کے بھی حقوق ہیں؟ ہاں ہیں، اسلام میں دشمنوں کے بھی حقوق ہیں. نبی کریم فرماتے تھے دیکھو جب تم حملہ کرنا دشمنوں پر تو ان کے بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا. یہ حق ہے اس کا کہ جو پشت دکھا کے بھاگ رہا میدان چھوڑ کے اس کا پیچھا نہ کیا جائے. یہ حق ہے دشمن کا. کبھی اس کے سامنے سب کو شک پیش نہ کرنا، گالیاں نہ دینا، لعنتیں نہ کرنا. تو فرمانے کبھی دھوکہ نہ دینا، ہری بھری کھیتیوں کو نہ اجاڑنا، حیوانات کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو کبھی جو ہے وہ عورتوں پہ ظلم، عورتوں کو گرفتار اس طرح نہ کرنا کہ انہیں ایسا لگے مظلومہ ہیں. تو یہ دشمنوں کے حقوق ہیں. ہم تو وہ حقوق جو اسلام دشمنوں کو دیتا ہے، ہم تو وہ اپنے معاشرے میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں دے پا رہے. ہم تو اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں وہ ساری چیزیں، وہ حقوق اپنے دوستوں کو اپنے گھروں میں نہیں دے پا رہے. تو ہم کیسے اس بات کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو مولا نے کہا نہیں، تم یہ کہا کرو کہ ہم آپ کے محب ہیں. فرمائیے چاہنے والے نے تو غلط تو نہیں کہا تھا. ہم سب کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو ہم سے تو بہتر ہی ہوگا جو امام کی صحبت میں رہ رہا ہوگا، ہم سے تو بہتر ہوگا. اس کے باوجود امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ بتایا کرو. کہا پھر کیا کہیں کہ محب کہا کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے شیعہ تو آدم ہیں، ہمارے شیعہ تو نوح ہیں، ہمارے شیعہ تو ابراہیم ہیں، ہمارے شیعہ تو موسیٰ و عیسیٰ ہیں، ہمارے شیعہ تو وہ انبیاء ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا ہے. ہمارے وہ ہیں شیعہ. تو عزیزان گرامی، یہ شیعہ کا جو مقام ہے بہت بلند ہے. لہذا جب ہم شیعان اہل بیت کہلا رہے ہیں تو کم سے کم نسبتوں کا احترام تو باقی رہے. صلاۃ محمد والے محمد.
جتنا زور ہمیں قرآن مجید پر دینا چاہیے تھا اتنا زور ہم نے، اتنی تاکید ہم نے قرآن کے پڑھنے کی نہیں دی. اور اگر قرآن کے پڑھنے کی تاکید بھی کی تو اس عربی کے الفاظ کے پڑھنے کی بس اسی پہ ثواب، اسی کا اجر ملے گا. کاش ہم نے اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا ہوتا کہ بھائی آپ قرآن پڑھیے، چاہے 2 آیتیں پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. مجھے فرمایا ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تو اس قرآن کے پڑھنے سے اسے پتا چلتا کہ قرآن کیا کہتا ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے. لیکن جو کچھ حادثات ہمارے اس ماحول میں ہوتے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اس ماحول کے اندر، یہ تاریخ بنے گی. تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ سوال ہے، تاریخ کسے کہتے ہیں؟ یہی جو حادثات واقعات ہوتے ہیں، یہی آگے چل کر کے آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کہلاتے ہیں. یہی تو تاریخ ہے. بھئی نبی کے زمانے کے واقعات، حضرت علی کے زمانے کے واقعات، وہ آج تاریخ ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ یہ بتا رہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس زمانے میں جو لکھا گیا وہ یہ بتا رہا. اس زمانے کے مورخین نے جو واقعات و حادثات لکھے وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہی ہے نا. تو تاریخ یہی حادثات، یہی واقعات، یہی بیانات، یہی جو ہمارے اقوال و افعال، یہی تاریخ بنتے ہیں. تو ہم بڑے عجیب ماحول میں داخل ہو چکے ہیں کہ ایک طرف ہمیں تشیع کی حفاظت کرنا ہے، مکتب اہل بیت کی حفاظت کرنا ہے، اور ایک طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ہی لباس میں آ کر کے، عزاداروں کے لباس میں آ کے، مولائیوں کے لباس میں آ کر کے، وہ کہیں نہ کہیں مکتب تشیع، دین اہل بیت کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کے جو بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں لوگ، سپریم کورٹ جا رہے ہیں کس کے خلاف؟ قرآن کے خلاف. قرآن آتنکواد کا درس دے رہا. دیکھیے آپ ذرا سوچیے، قرآن آتنکواد کا درس دے رہا، قرآن مسلمانوں کو آتنکوادی بنا رہا. قرآن کے اندر 26 آیتیں ہیں جو آتنکواد کا درس دے رہی ہیں. 26 آیتیں جو آتنکواد کا درس دے رہی ہیں. ہم کس حوزے میں پڑھ کر کے آئے، کس عالم سے درس حاصل کیا؟ تفسیر کی کتنی کتابیں آپ نے پڑھی؟ کتنی کتابیں پڑھی؟ کتنی حدیث کی کتابیں پڑھی؟ ائمہ علیہ السلام کے قرآن کے سلسلے میں کتنے اقوال پڑھے؟ اور دلیل یہ دی جا رہی کہ نبی کے زمانے میں تو صحیح تھا، نبی کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے قرآن میں اضافہ کر دیا. اچھا، جب نبی کے بعد کچھ لوگ قرآن میں اضافہ کر رہے تھے تو علی موجود تھے یا نہیں تھے؟ حضرت علی موجود تھے یا نہیں تھے نا موجود. تو حضرت علی نے اس قرآن کو کیوں قبول کر لیا؟ جس میں اضافہ کر دیا گیا ہو، حضرت علی نے اس قرآن کو کیسے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا. اس کے بعد امام حسن سے لے کے اور امام عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ نے اسی کتاب کو قرآن مانا یا نہیں مانا؟ مانا نا. تو آپ اگر انگلیاں کسی اور پہ اٹھا رہے ہیں تو ان انگلیوں کو ذرا دیکھیے کہیں اہل بیت کی طرف بھی تو نہیں اٹھ رہی. صلاۃ محمد وعلی محمد پر. تو عزیزان کرام، میں اس لیے بس 5 منٹ کے اندر کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کہا جا رہا کہ آتنکواد کی تعلیم دے رہا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اس ہندوستان کے اندر. تو جو فرمائیے گا ذرا. اشوک سنگل نے کہا تھا سب سے پہلے کہ قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جو آج بھی مسلمانوں کو، کفار و مشرکین کو قتل کرنے کی اور ان کو جو ہے مارنے کی دعوت دیتی ہیں. یہ پہلی بار اشوک سنگل نے کہا تھا. لیکن ہمارے درمیان سے کچھ لوگ خریدے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہیں اپنے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی قوم کے اندر رہ کر کے آواز اٹھائیں. اور جو فرما رہے ہیں ہمارے نوجوان بھی جو ہے اس میں تھوڑا سا پریشان ہوتے ہوئے نظر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے بیانات آ رہے ہیں اس وقت، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی طرف سے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو عزادار بتائے، مولائی بتائے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. پہلی بات تو آپ یہ سن لیجئے کہ اسلام نے اپنا نام ہی اسلام رکھا. اور فرمائیے گا ذرا، اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی. تو جو فرمائیے گا سلامتی کا دین، امن و امان کا دین. جو اس دین کو قبول کرے اس کو کیا کہا قرآن نے؟ مسلم. اور فرمائیے گا ذرا، مسلم کہا. مسلم کے معنی کیا ہے؟ جو سلامتی کو قائم کرے اسے کہتے ہیں مسلم. جو قانون اس معاشرے انسانی میں سلامتی پیدا کرے وہ ہے قرآن، وہ ہے اسلام.
جو اس کو قبول کر لے وہ ہے مسلم. اور ایک لفظ اور رکھا مومن، اس سے بھی اونچے درجے میں، مسلم سے اونچے درجے میں ایک لفظ ہے مومن. مومن کے معنی کیا ہے؟ امن و امان دینے والا. اور جو ہمارے ایمان کے معنی کیا ہے؟ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے والا. تو بھائی اسلام کے تو نام میں بھی دہشت گردی نہیں ہے، وہ تو سلامتی کا پیغام بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اسلام کے معنی ہے کیا. اور نبی کریم نے فرمایا جو دونوں کے یہاں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، فرماتے المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ، کہ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں. ناس کا لفظ استعمال کیا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہیں. تو یہ ہمارے نبی کا اسلام ہے. اور قرآن میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ ہمارا یقین ہے. کیوں اہل بیت علیہ السلام نے اسی قرآن کی ہر زمانے میں تائید کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو فرمانے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے. اور جو کہتے ہیں کہ جنگیں، ہاں صحیح ہے، اسلام میں 83 جنگوں کے قصے مل جائیں گے آپ کو. نبی کریم کے زمانے میں تقریباً 83 جنگیں ہوئی، لیکن وہ جنگیں نبی نے نہیں کی. سنیے گا ذرا، نبی کریم نے وہ جنگیں نہیں کی، اسلام نے وہ جنگیں نہیں کی. اور اگر سمجھنا ہے اس بات کو گہرائی میں جا کے تو دیکھیے، میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ پہلی جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان، جنگ بدر، جو پہلی جنگ ہے ہجرت کے بعد. تو نبی کریم نے تو مکہ چھوڑ دیا نا. کفار و مشرکین نے وہاں ڈھیلے پھینکے، پتھر پھینکے، کانٹے بچھائے، اذیتیں دی. نبی کریم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. آپ ہجرت فرما کے مدینے آ گئے، یہ سب ہو گیا نا. تو اگر کفار و مشرکین چاہتے تو وہیں رک جاتے، وہ مکے میں آرام سے رہتے. اب یہاں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے. یہی ہے نا، آپ کے خداؤں کو کوئی برا کہنے والا، آپ کے مذہب کو برا کہنے والا نہیں ہے. لیکن وہ مشرکین وہاں نہیں ٹھہرے، انہوں نے لشکر جمع کیا اور مدینے پہ چڑھائی کر دی. مدینے پہ چڑھائی کر دی. تو یہ 1000 آدمی اب مکے سے 350 کلومیٹر سے چل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کیوں آ رہے ہیں جب نبی مکہ چھوڑ چکے؟ یہ کیوں آ رہے ہیں اب چڑھائی کرنے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے؟ ان کا آنا بتا رہا ہے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں تھے، یہ کفار و مشرکین تھے جو اتنی دور سے چل کے اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے. محمد والے محمد. بھائی مکے میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، مدینے میں ہوئی نا پہلی جنگ. تو جنگ کے میدانوں سے جغرافیے سے بھی پتہ لگائیے یہ جنگ ہوئی کہاں، یہ لڑنے والے کہاں سے آئے. تو جو اٹیک کر رہا ہے وہ جنگجو ہے، وہ دہشت گرد ہے، یا جو ڈیفینس کے لیے نکلا ہے وہ دہشت گرد ہے. اگر ہمارے بارڈر پہ چائنا حملہ کر رہا ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں اور فخر ہے ہمیں ہندوستانی ہونے پر، ہمارا وطن ہے ہندوستان، ہمارا پیارا ملک ہے ہندوستان، ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں فخر ہے. لہذا اگر ہندوستان کے بارڈر پہ چائنا حملہ کر رہا ہے اور ہم ڈیفینس میں جائیں اور ان کے لوگ ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو کیا ہمیں دہشت گرد کہا جائے گا؟ نہیں کہے گی نا سرکار کہ ہم نے دہشت گردی کی، یا کوئی نہیں کہے گا نا دوسرا ملک ہم نے دہشت گردی کی. ہم نے ڈیفینس کیا، اور ڈیفینس انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی میرے گھر پہ حملہ کر دے تو میں سر جھکا کے بیٹھا نہ رہوں، اپنی شرافت کو لے کے میدان میں آؤں. صلوات اللہ محمد والے محمد. سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید میں، بس ایک بات عرض کر کے یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ تصور، یہ کانسیپٹ واضح ہو جائے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے، جو کچھ کہا گیا وہ غلط ہے. اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا گیا. مفسرین کو اٹھا کے پڑھا جاتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی آیت نازل ہوئی، اس صورت میں آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر جس میں قتل و غارت گری کی گفتگو ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی بس ایک بات اور وہ یہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو سورہ فتح کی بالکل ابتدائی آیت ہے. سورہ فتح کی بالکل ابتدائی آیت ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں جو ہے وہ کھلی ہوئی فتح نصیب کی. ترجمہ اردو میں یہی ہے، صحیح ہے نا، کھلی ہوئی فتح نصیب کی.
جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر میں نازل ہوئی ہوگی. آپ بھی پڑھیے کبھی اس ترجمے کو جا کر کے, سورہ فتح کی پہلی آیت, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح نصیب کی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت جنگ بدر میں نازل, ادھر سے 1000 کا لشکر تھا, ادھر 313 تھے, ادھر تلواریں نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, ادھر ان کے پاس سب کچھ موجود تھا, اس کے باوجود مسلمان جیت گئے, وہ ہار گئے. تو فتح مبین ہے یا نہیں ہے؟ فتح مبین ہے. تو ایسا لگتا ہے یہ آیت بدر میں نازل ہوئی. احد میں مسلمان جنگ کو ہارتے ہارتے جیت گئے. ایسے ہی ہوا نا. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے, تھوڑا قریب آ جائیے. ایک بار صلوات پڑھ کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. تو عزیزان گرامی, جنگ احد میں جنگ کو ہارتے ہارتے پھر مولا کائنات کے رسول مبارک کو فتح ہوئی نا. تو اس جنگ میں کہا جاتا آیت نازل ہوتی انا فتحنا لکا فتحا مبینا, تو بالکل صادق آ جاتی ہے. صادق ہے نہیں کہ بھی ہاری ہوئی جنگ جیت گئے, تو اس سے بڑی فتح کون سی ہو سکتی ہے؟ جب صحابہ بھاگ چکے تھے, ایسے عالم میں جیت گئے, دوست چھوڑ کے جا چکے تھے, تو اب اس سے بڑی فتح کون سی ہو سکتی ہے؟ جنگ خیبر میں یہودی ہار گئے, ہارے نہیں ہارے, حارث مارا گیا, انصر مارا گیا, مرحب مارا گیا, قلعہ قموس فتح ہو گیا. تو یہاں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا. میرے حبیب ہم نے تمہیں جنگ خیبر میں فتح عظیم عطا کر دی. نہیں آئی یہ آیت. جنگ خندق میں کل کفر اور کل ایمان کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب ہمیشہ کے لیے کفر ہار گیا, ایمان جیت گیا. یہ آیت اب نازل ہو جاتی. یہ آیت یہاں بھی نازل نہیں ہوئی. میرے معبود اس آیت کو نازل کب کرے گا؟ کہ نادان اگر جنگ کے جیت جانے کو ہم فتح سمجھتے تو اس آیت کو ہر جنگ کے بعد نازل کر دیتے. لیکن ہم جنگ و جدال میں جیت جانے کو فتح نہیں کہتے. ہم صلح و امن و آشتی کا پیغام جب دنیا میں پھیل جاتا ہے تب جو ہے انہیں وہ فتح مبین کہتے ہیں. لہذا جب صلح حدیبیہ ہو گئی کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جنگ نہیں ہوگی, جب امن و امان قائم ہو گیا, تو قرآن نے کہا انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ہم نے تمہیں فتح عظیم عطا کر دی. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. تو صلح کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے, ہم نے تمہیں فتح عظیم عطا کر دی. اب اگر کوئی قرآن کو ایسا ہی میرے جیسا جاہل پڑھنے لگے اور اپنے ذہن سے سمجھنے لگے تو سمجھے گا احد میں نازل ہوئی ہوگی آیت, وہ یہ سمجھے گا بدر میں نازل ہوئی ہوگی آیت, وہ یہ سمجھے گا یہ خیبر و خندق میں نازل ہوئی ہوگی آیت, کوئی مارکا اسلام نے فتح کیا ہوگا. لیکن جب اس کی تفسیر پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ کسی جنگ میں نازل نہیں ہوئی. جب صلح ہو گئی, جنگوں کا سلسلہ بند ہو گیا, تو قرآن نے کہا میرے حبیب ہم تو یہی چاہتے تھے کہ امن و امان قائم ہو جائے, صلح و آشتی کا پیغام دے دیا جائے. آج وہ ہو گیا, ہم کامیاب ہو گئے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. اب یہ جلدی بس آیت اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو لوگوں کو آج بھی غلط فہمی ہے اشوک سنگل صاحب کی طرح سے, غلط فہمی تو ہوتی ہے لوگوں کو, لہذا چاہے وہ ہماری صفوں میں ہوں چاہے دوسروں کی صفوں میں ہوں, وہ اپنی غلط فہمی کو دور کریں کہ قرآن کوئی آتنکواد کا پیغام نہیں دیتا, کسی طرح کی جنگجو بنانا نہیں سکھاتا انسان کو. قرآن تو امن و امان کا پیغام ہے, سلامتی کا پیغام ہے, اللہ کا ایسا پیغام ہے کہ اگر پوری انسانیت اسے تسلیم کر لے تو یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت میں امن و امان قائم کر سکتا ہے. آئیے سنیے ذرا سا. سب سے پہلی آیت جو قتال کے سلسلے میں, جنگ کے سلسلے میں نازل ہوئی قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے, وہ آیت یہ ہے جس میں ارشاد ہو رہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں, ان کو الذین یقاتلون جن سے جنگ کی جا رہی ہے. یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو جہاد کے سلسلے کی ہے. کل یہ گفتگو میرے پاس ہو رہی تھی, مومنین کر رہے تھے, اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا واضح ہو جائے. قرآن کہہ رہا اوزینا, اجازت دی گئی ہماری طرف سے کن کو, الذین یقاتلون جن سے جنگ کی جا رہی ہے. تو جنگ کر کون رہا ہے, اجازت دی کس کو جا رہی ہے؟ اجازت دی جا رہی جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو. تو اس کا مطلب کوئی اور جنگ کر رہا ہے تبھی تو اس کو اجازت دی جا رہی ہے. کوئی جنگ کر رہا ہے نا, کوئی ان کے خلاف لشکر لا رہا ہے نا, کوئی بہادروں کو اکٹھا کر کے مدینے پہ چڑھائی کر رہا ہے نا, تبھی تو قرآن کہہ رہا ہم اجازت دیتے ہیں ان کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے. اگر یہ آیت
صحیح نہ ہوتی اور ایسا نہ ہوتا تاریخ میں تو کفار و مشرکین کو وہی اعتراض کرنا چاہیے تھا قرآن پہ کہ جی آپ جنگ کر رہے ہیں اور اجازت بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کہتا بیانہم ظلموا، کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ ان پہ ظلم کیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا مسلمانوں کو یا نہیں کیا؟ سب نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینے چلے آئے تو انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان پہ ظلم ہوا، اور جب کسی پہ ظلم ہوتا تو اسلام کہتا ہم اسے بھی اجازت دیتے ہیں کہ اپنا دفاع کرے۔ صحیح ہے نا؟ اسلام مظلومیت کو پسند کرتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی مظلومیت پسند نہیں ہے اسلام کو۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور خدا رب العالمین ان کی نصرت، ان کی مدد پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ لاچار ہیں، یہ پریشان ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں، ہم ہیں، ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں، کیونکہ تم ان پہ ظلم کر رہے ہو، ان سے جنگ کر رہے ہو۔ تو یہ پہلی آیت۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہے اخراج اہلہ منہم اکبر عند اللہ، کہ کسی کو کسی کے گھر سے نکال دینا یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کن کو نکالا گیا؟ ہجرت کفار و مشرکین نے کی، اپنا گھر اپنا وطن کفار و مشرکین نے چھوڑا یا مسلمانوں نے چھوڑا؟ جلا وطن کون ہوئے؟ مسلمان ہوئے نا، کفار و مشرکین تو بھی مکے میں رہے، تو کن کو نکالا گیا؟ مسلمانوں کو نکالا گیا۔ تو عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے، اور اس میں لفظ مومن اور لفظ مسلم کا بھی استعمال نہیں کیا کہ مسلمانوں کو نکالا گیا اس لیے اللہ کی نظر میں ظلم ہے، نہیں، کسی سے بھی کسی کا گھر چھڑوایا جائے تو ظلم ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ کسی سے بھی انسانیت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی انسان کو اس کے گھر چھوڑنے میں مجبور کیا جائے تو یہ ظلم ہے اللہ کی نظر میں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یاد رکھو کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ قتل ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان نے ایک انسان کو قتل کر دیا، مر گیا وہ انسان، یہ ہو گیا قتل۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ بلوا کرنا۔ وہ جو بلوا ہے کہ پوری قوم دوسری قوم کے اوپر چڑھائی کر دے، پورا محلہ دوسرے محلے کے اوپر چڑھائی کر دے، اسے کہتے ہیں فتنہ۔ یہ قتل سے بھی بڑا، قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ تو عزیزان گرامی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ مَن يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ، اور یہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے، قرآن کہہ رہا جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پلٹا دیں، تم سے لڑتے رہیں گے۔ جب تک یہ تمہارے دین سے تمہیں نہ نکال دیں، واپس پہلے دین کی طرف نہ لے آئیں، اس وقت تک تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب جنگ کر کون رہا تھا؟ وہ جنگ کر کون رہا تھا؟ اجازت دی کس کو جا رہی ہے؟ ان کو نہ جو ظلم کیا، جن پہ ظلم کیا گیا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کو قتل کے لیے قرآن اکسا رہا ہے؟ کہاں اکسا رہا قرآن کو کفار و مشرکین؟ ارے جو نجس العین جانور کو بے جرم و خطا قتل کرنے کی اجازت نہ دے، وہ اشرف الانسان کو، وہ اشرف المخلوق انسان کو قتل کرنے کی اجازت دے گا اس بنیاد میں کہ یہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے؟ صرف اس بنیاد میں وہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے؟ فیضان گرامی ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو تھوڑا سا سمجھیں، تب یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن یہ کیا پیغام لے کر کے آیا ہے، مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتا قرآن۔ اس کے بعد ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قاتلوا فی سبیل اللہ۔ ذرا غور فرمائیے، قبلہ موجود ہے ماشاءاللہ سے، اور میرے بھائی بھی حیدر صاحب بھی ماشاءاللہ عربی گرامر سے واقف ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں۔ اقتلوا نہیں کہا قرآن نے، اگر اقتلوا کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا قتل کر دو ان لوگوں کو، نہیں، قتل نہ کرنے کی بات نہیں ہے، قتال والا مقابلہ کرو، یعنی جنگ لڑو، قتل کرنے کی گفتگو نہیں ہے قرآن میں۔ یقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ کن سے کرو؟ الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب پہلے انہوں نے چڑھائی کی، تبھی تو حکم آیا قرآن میں مسلمانوں کے لیے کہ تم ان سے جنگ کرو۔
جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ آیات ہے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور آیت ہے فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ. اور اگر کوئی تمہارے اوپر تجاوز کرتا ہے تو تم بھی اس کے اوپر ویسے ہی تجاوز کرو, ویسا ہی, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا قرآن؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جتنا اس نے تم پہ کیا ہے وہ اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. تو فرمائیے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اللہ ڈرنے والوں جو اللہ سے خوف کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. کیا ڈرتے رہو؟ یہ ڈرنے کی بات یہاں کیوں آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا اس نے تمہارے اوپر اعتدا کی ہے تم اس سے زیادہ کر بیٹھو. یہ ہے اسلام کہ اگر کسی نے آپ کے ایک مکہ مارا تو دو نہ مارو. یہ ہے اسلام. کسی نے ایک تماچا مارا تو جس طرح سے مارا ہے نا اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ نہ مارو. بدلہ اتنا چاہتا ہے اسلام. اور اگر یہ بھی نہ چاہے تو کرے کیا کہ اپنے چاہنے والوں کے سر پیش کر دے کہ ظالم آئے اور کاٹ کر کے سر کو کاٹ کے لے کر کے چلا جائے. بھئی اپنے ہاتھ سے ہم اپنے آپ کو میدان جنگ میں ان کے سپرد کر دیں. تو عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جنگوں کے لیے نہیں آیا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے, امن و امان کا مذہب ہے. اسلام ہمیں پیس کا پیغام دیتا ہے. اسلام ہمیں بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے. اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا سکھاتا ہے. اسلام دوسرے کے دھرم کی جو ہے وہ عزت کرنا سکھاتا ہے, احترام دینا سکھاتا ہے. تو فرمائیے گا کیا کہا قرآن نے سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے دین پہ عمل کرو, ہم اپنے دین پہ عمل کریں. تو اس سے بہتر مذہب کیا ہوگا؟ تم ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہ چھیڑیں. یہی ہے نا. اور بھیا چھیڑو گے تو پھر کوئی چھوڑے گا. صلاۃ ہے محمد علیہ محمد. تو یہ ہے اسلام. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تصویر پیش کی ہے وہ تو باقی مسلمانوں کے اسلام سے بھی مختلف ہے. وہ تو باقی مسلمانوں کے اسلام سے بھی مختلف ہے کہ اہل بیت نے مظلوم ہونا کو پسند کیا, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. ہاں مجھے انصاف سے بتاؤ, خیبر میں تلوار چلانے والے, خندق کو فتح کرنے والے, بڑے بڑے بہادروں کے جگر جس کے سامنے آتے ہوئے کانپ جاتے ہوں, جس کا نام صدیوں تک لوگ تلواروں پہ لکھ کے بہادری کی علامت سمجھتے رہے ہوں. سوچئے کبھی وہ انسان کیا کسی میں ہمت تھی, جرأت تھی کہ اس کے سامنے آ کر کے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیتا؟ کس میں حوصلہ تھا؟ کون تھا جو علی کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا. لیکن میرے مولا نے بتایا اگر اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ظلم بھی سہنے پڑے تو ہم ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں. بس یہ اللہ کا لایا ہوا دین اس دنیا میں محفوظ رہے, یہ قرآن محفوظ رہے, یہ ہمارے نبی کی لائی ہوئی سیرت اور یہ نبی کی لائی ہوئی جو ہے شریعت یہ قیامت تک باقی رہے. اس لیے آپ پر میرے مولا نے وہ ظلم بھی برداشت کر دیے. یہ نہیں تھی رسی کا بندہ ہے, دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی, وارننگ کی جا رہی ہے, دھمکی دی جا رہی ہے, ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے. چند جملے جناب زہرا کے حوالے سے, دو جملے مصیبت کے, لہذا ذرا غور فرمائیے. کون نبی کی بیٹی؟ وہ کہ جسے نبی فرمایا کرتے کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے, کبھی رخساروں کے بوسے لے, کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. اب فرماتے تھے فاطمہ بذرو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. لیکن ہوا کیا؟ وہی زہرا ہے نا, وہی نبی کی بیٹی ہے نا, جس نے آیت تطہیر کے نزول کے بعد علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ تقریباً آیت تطہیر کے نزول کے بعد 10 مہینے تک نبی کریم تمام صحابہ کو جب نماز کے لیے لے کر کے جاتے تو زہرا کے دروازے کے قریب سے گزرتے تو دروازے پہ رک کر کے سلام کرتے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا معدن الرسالہ, اے رسالت کے اہل معدن, اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. اور یہ تربیت دے رہے تھے چاہنے والوں کو کہ دیکھو جب اس دروازے سے گزرنا تو سلام کرتے ہوئے گزرنا, اور جب نماز سے واپس آتے پھر اپنے چاہنے والوں کو زہرا کے دروازے پہ لے کر کے آتے اور پھر جناب زہرا کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے. 10 مہینے تک
صحابہ کو یہ تربیت کی ہو کہ اس دروازے پہ جب آنا، جب یہاں سے گزرنا تو دیکھو اہل بیت نبوت کو سلام کر کے گزرنا، وہ وقت آ گیا کہ اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی، اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی، اسی دروازے پہ آ کر دھمکیاں دی جانے لگی، وارننگ کی جانے لگی کہ ابو الحسن کو گھر سے نکال دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی کی بیٹی کے لیے تو یہی بہت بڑا غم تھا کہ بابا دنیا سے چلے گئے، جو سب سے زیادہ محبوب تھے، جن سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی نبی کی بیٹی۔ بعضی تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ کہا گیا تو نبی کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے چاہا کہ علی اگر باہر جائیں گے تو ہو سکتا مردوں میں کوئی تلخی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اختلاف پڑ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا یا علی آپ گھر میں بیٹھے، شاید یہ سوچ کر یہ لوگ میری بات مان لیں کہ میں ان کے نبی کی بیٹی ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میرے لیے نبی کریم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ سوچ کر کہ زہرا دروازے پہ آئیں، آنے کے بعد گفتگو کرنے لگی، اے شخص کیا اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں قرآن نازل ہوا ہو؟ کیا اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں ملائکہ خدمت کے لیے آتے ہوں؟ کیا اس گھر کو جلانا چاہتا ہے جس میں سیدہ شباب اہل جنہ ہو؟ کیا اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں تمہارے نبی کی بیٹی زہرا ہو؟ ادھر سے کوئی جواب نہ ملا، ایک جواب ملا، ہوا کرے ہم کوئی فکر نہ کریں گے۔ ارے زہرا ابھی در و دیوار کے بیچ میں گفتگو کر رہی، سمجھا رہی تھی کہ اسی اثنا میں دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور ایک ملعون نے چلتے ہوئے دروازے پہ پیر مارا، دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرا، بس جیسے ہی دروازہ گرا پیچھے ہٹنے کی جگہ تو موجود نہ تھی، زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ ارے چیخ برآمد ہوئی، ایک چیخ نکلی، اسما خبر لے محسن شہید کر دیا گیا۔ زہرا در و دیوار کے بیچ میں تھی کہ اسی اثنا میں ایک ظالم اسی دروازے سے اترتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ زہرا بے ہوش ہو گئی، دروازے کی کیل آپ کے شکم میں در آئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ زہرا لہو لہان ہو گئی۔ اب جو اسما دوڑی ہوئی آئی تو دیکھا نبی کی بیٹی غشی کے عالم میں خون میں تربتر ہے۔ ایک مرتبہ جلدی سے پانی لیا، پانی کے چھینٹے دینا شروع کیے۔ شہزادی، اب جو شہزادی کی آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ کہا اے اسما، ارے اینا ابو الحسن کہاں گئے؟ ارے زہرا اپنی پریشانی کو بھول گئی، اپنے درد کو بھول گئی، سب سے پہلے اگر خیال کیا تو علی کا کیا۔ ایک مرتبہ کہاں گئے علی؟ جناب اسما نے کہا شہزادی لوگ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے مسجد نبوی کی طرف لے گئے، بھئی یہ سننا تھا۔ ارے زہرا نے فریاد شروع کی، اے میرے معبود، یہ تیرے نبی کی بیٹی اپنے بالوں کو پریشان کر دے گی۔ پر جیسے یہ آواز فضا میں گونجی، مدینے کے اندر زلزلے کی کیفیت ہو گئی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ میں کہوں گا میرے معبود، ارے میرے قہر کو جلال آ گیا۔ ابھی فریاد تھی زہرا کی، زہرا نے بالوں کو تو پریشان نہیں کیا تھا، لیکن ہائے زہرا کی بیٹیاں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بے بدن و چادر شہر و شہر پھرائی جا رہی ہے، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، انہیں اس طرح بے پردہ نہ کرو۔ سیال الذین ظلموا منقلبین ينقلبون۔ باقلا محمد و آل محمد کا واسطہ ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود مرحومہ کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود مرحومہ کی اولاد ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں زیادہ سے زیادہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جو واجب نمازیں اور واجب روزے ان کے رہ گئے ہیں، میرے معبود ان کی اولاد کو توفیق دے کہ ان تمام واجبات کو پورا کر سکے۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ عالم اسلام اور عالم بشریت میں جہاں جہاں بھی جو ہے وہ قتل و غارت گری کا ماحول ہے، میرے معبود اس ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ بالخصوص امت
امت مسلمہ میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور فرما۔ میرے ماں باپ معبود ہماری صفوں سے جو ہے وہ بغض و نفاق کو دور کر کے ہمارے درمیان پیار و محبت پیدا ہے۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ اس امت مسلمہ کو ایک امت کی شکل میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ کرونا وائرس دوبارہ سے جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ میرے معبود اس کرونا وائرس سے تمام ہی مومنین مومنات اور تمام مسلمین مسلمات کی حفاظت فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ جو حضرات اس بیماری میں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو حضرات اس بیماری سے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ ہیں میرے معبود ان کی حفاظت فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے۔ میرے معبود مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں، ہمیں آخرت میں محمد والے محمد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ اس مجلس کے ذریعے سے میرے معبود ہمیں سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود یمن، عراق، فلسطین جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر اٹیک ہو رہا ہے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور سید علی سیستانی کی حفاظت فرما، تمام ہی مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود حزب اللہ اور قائد عظیم جناب سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرگس بیگم بنت